وہ شام سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ روحان کے ہاتھوں حمزہ شہباز کے سامنے اپنی عزت افزائی کے بعد وہ پلٹ کر مہمانوں کے سامنے نہیں گئی تھی، بلکہ سیدھا انیکسی میں آ کر انیکسی لاک کر کے لیٹ گئی۔ روحان کا رویہ، اس کا استحقاق بھرا انداز، یہ سب دیکھ کر وہ نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سا خوف، کچھ انکہی، انسنی انجانی سی کیفیات پیدا ہو رہی تھی۔ اسے اب روحان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کب کی اس گھر سے جا چکی ہوتی، لیکن جہاں اتنا برس گزار دیے تھے تو اب تو منزل بہت نزدیک تھی۔ بس فائنل ایئر کے کچھ ماہ باقی تھے۔ اس کے بعد تو اس نے سوچ رکھا تھا کہ ہاؤس جاب سوات یا کسی نزدیکی علاقے میں ہی کرے گی تاکہ اپنے بابا اور امی کے پاس رہ سکے۔ کافی دیر اوندھے منہ پڑے رہنے کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے وضو کے لیے اٹھی۔ وضو کے لیے اس نے بڑی دل جمی سے نماز ادا کی اور خدائے برتر و اعلیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، مجھے اپنی امان میں رکھ، اپنے ماں باپ کی عزت کا شملہ ہمیشہ اونچا رکھنے کی توفیق دے اور ہمت عطا کر کہ میں اپنے ماں باپ کی شرافت کی اور ان کی ماں کی امین ہوں۔ مجھے اس امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور روحان نامی بلا سے بچا لے، آمین۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑے جذب سے دعا مانگ رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کچن میں جا کر ایک کپ چائے بنائی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا ارادہ اسٹڈی کرنے کا تھا۔ وہ کل کی آئی چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی بھی اپنے پسند سے شادی کر رہی ہے۔ شاہانہ بیگم کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو اس نے تکیہ اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکا۔ آج تم حمزہ شہباز سے ملے؟ مجھے تو لگا تھا تم علیزے میں انٹرسٹڈ ہو اور وہ تم میں۔ مگر مس سوات نے تو سب کو لائن میں لگا رکھا ہے۔ وہ حمزہ بھی اس کا دیوانہ نکلا، رشتہ لایا تھا بیچارہ۔ اس کے کانوں میں انیتا کے آنکھ نگلتے ہوئے جملے سیسا اونڈیلنے لگے، آنکھوں میں سرخی اتر آئی، جبڑے بھیج سے گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا سیل فون اٹھایا اور انیکسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ چند گھنٹیوں کے بعد علیزے کی مدھم دھیمی آواز ابھری، ابھی کے ابھی مجھے بائیں باغ میں ملو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسے سخت لہجے میں اپنا حکم سنا کر اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر کال کاٹ دی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ علیزے اور حمزہ شہباز کا ایک ساتھ ذکر اسے کیوں برا لگ رہا تھا۔ اپنی یہ کیفیت اس کے لیے انجان تھی۔ وہ علیزے کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں سب گھر والے محفل جمائے بیٹھے تھے اور اب وہ ان کا سامنا کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، اس لیے اپنے ٹیرس سے کود کر نیچے اترا اور سیدھا انیکسی کے پیچھے گارڈن کی طرف بڑھا۔ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ وہ سب سے بے نیاز درخت سے ٹیک لگائے علیزے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ آکے ہی نہیں دے رہی تھی۔ 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد وہ غصے سے کھولتا ہوا انیکسی کی طرف بڑھا، مگر وہاں کے سارے دروازے مقفل تھے۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے سے دروازے پر لات ماری۔ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ دروازہ لاک کر کے کیا مجھ سے بچ سکے گی؟ وہ پیچھے ہٹا۔ یہ انیکسی کافی عرصے تک اس کے آؤٹ ہاؤس کے طور پر استعمال میں رہی تھی۔ وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھا۔ پیچھے کچن کی طرف آ کر اس نے اوپر کھلے روشن دان کی طرف دیکھا اور بڑے آرام سے نزدیکی درخت کی شاخ سے ایک اونچی چھلانگ لگا کر وہ اوپر چڑھ چکا تھا۔ علیزے کی پوری توجہ اناٹومی کی کتاب پر تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے بے دھیانی سے فون اٹھایا۔ ابھی کے ابھی مجھے پائیں باغ میں ملو۔ روحان کی گراہٹ ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ صاف انکار کرتی، وہ اپنا حکم سنا کر اسے بے سکون کر کے فون رکھ چکا تھا۔ روحان سے اکیلے ملنا، وہ بھی رات کے وقت، باغ میں! اس کا ابھی اتنا بھی دماغ خراب نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور جلدی سے اس نے انیکسی کے آگے پیچھے دونوں دروازوں کے تالے چیک کیے اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اب پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کتابیں سمیٹ کر بستر چھوڑا اور بتیاں بجھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اندھیرے کمرے میں سر تک چادر تانے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا ننھا سا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی لمحے آنے والے کے کمرے کی بتیاں جلائیں اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ کر اتاری۔ آپ؟ وہ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ہڑبڑا کر تیزی سے بستر چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یوں اس طرح میرے کمرے میں چوروں کی طرح گھسنے کی؟ وہ ذہانی انداز میں چلائی۔ بدحواسی اور پریشانی اس کے انداز سے صاف چھلک رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا چلا جا رہا تھا۔ اس کا توبہ شکن حسن سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے 2 قدم آگے بڑھا اور دھیرے سے علیزے کے کھلے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھر کر ان کی ملائمت محسوس کی۔ یہ دوسری بار تھا جب روحان اس کے بالوں کو دیکھ کر دیوانہ ہوا۔ قبل اس کے کہ اس کی یہ دیوانگی غصاخی کا روپ دھارتی، علیزے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ کتنے گھٹیا انسان ہیں آپ! کوئی اپنے گھر کی عزت پر بھی یوں ہاتھ ڈالتا ہے کیا؟ آخر کیوں آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ پھنکاری اور پلٹ کر تکیے کے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے خود پر لپیٹا۔ جب میں نے تمہیں باغ میں بلایا تھا تو تم کیوں نہیں آئی؟ وہ دھیمی آواز میں غرایا۔
میری مرضی، اور ویسے بھی میں آپ کی ملازم نہیں ہوں کہ آپ کے ہر بےہودہ حکم کی تعمیل کروں۔ وہ صاحب وہی سے بولی، ڈیم اٹ، میں بھی تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ پوری رات درخت سے ٹیک لگائے تمہارا انتظار کرتا رہتا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ اے مسٹر، ہوش کی دوا کریں، کس بنا پر آپ ان سے فرما برداری کی توقع کر رہے ہیں؟ اب آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی کسی بھی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ رات کے اس پہر اس کے ساتھ تنہا ہونے کے خیال سے ہی لرز رہی تھی، اس لیے اس کے اندر اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ وہ اس کے مقابل آ گئی۔ حمزہ شہباز کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ بلا کے سرد لہجے میں سوال کر رہا تھا، جسے سن کر علی سے ساکت سی ہو گئی۔ اب یہ کون سی نئی تہمت اس کے سر دھرنے چلا تھا؟ کیا رشتہ ہے اس شخص کا تمہارے ساتھ؟ کیوں لایا تھا وہ اپنے پیرنٹس کو ادھر؟ اسے اتنا حوصلہ کیسے ملا؟ وہ چلایا۔ وہ کون ہے، کیوں ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں، علیزے نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے ٹوکا، جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہوئے اس سے باز پرس کرنے زبردستی اس کے کمرے میں گھسایا۔ بات کو گھمانے کی کوشش مت کرو، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، ڈیم اٹ۔ کیا لگتا ہے وہ حمزہ تمہارا؟ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولا، آنسر می۔ وہ زور سے قررایا تو وہ لرز اٹھی۔ تمہاری زندگی میں حمزہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر علیزے کے نازک شانوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے جواب چاہیے علیزے، صرف تمہاری وجہ سے میں اس وقت خود کو شعلوں میں گھرا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ یہ سب آپ کے ذہن کا فطور ہے، آپ سب کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، میرے پاس آپ کے ان واحدات سوالوں کا جواب نہیں۔ اس نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے۔ اور جو میں شعلوں میں گرا ہوں؟ اس نے آئی بروز کا کر اس کے سنگ دل لڑکی کو دیکھا، جو روز اول سے اس کی قوت برداشت کا امتحان لے رہی تھی، جو اسے اپنی دانش میں اسے بے حیائی کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی دے چکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس کے ساتھ کسی اور کا نام تک برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کجا کہ اس کو کسی کے ساتھ دیکھتا۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے، آپ کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، اس نے ناگواری سے بولتے ہوئے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ اس نے علیزے کی گردن دبوچی۔ وہ گدھا، تمہارا کچھ نہیں لگتا، اس کی تمہاری زندگی میں نہ کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی جگہ میں بننے دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی اور پوری طاقت سے اپنی گردن کو اس کے ہاتھ کے مضبوط شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ آپ کیوں میری عزت کا تماشا بنانے پر تلے ہیں؟ کچھ تو احساس کریں، آپ کے چچا کی بیٹی ہوں میں۔ وہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈیڈ جب تم سے حمزہ کے بارے میں رائے لیں گے تو تم صاف انکار کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ اس نے اپنی علیزے کی گردن کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ میں انکار کروں یہ اقرار، یہ طے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ چلا اٹھی۔ میں کون ہوتا ہوں؟ روحان خود بھی اس کے سوال پر الجھ گیا۔ جب سے تم اس گھر میں، اس شہر میں، میری زندگی میں آئی ہو، تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ چین آتا ہے، اور اس سب کی قصوروار تم ہو، صرف تم۔ اور میں کون ہوتا ہوں؟ وہ کسی چٹان کی طرح اس کے آگے جمع کھڑا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے مس سوات۔ وہ پیچھے ہٹا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، دروازے پر ہاتھ رکھ کر پلٹا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اس سوال کا جواب بہت جلد تمہیں مل جائے گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اتوار کا دن تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شاہانہ بیگم اپنا سیل فون لے کر لاؤنج میں اخبار پڑھتے سلیمان صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کنکھیوں سے انہیں دیکھتے ہوئے سلیمان صاحب کے گھر کا نمبر ملانے لگی۔ سلام دعا کے بعد وہ سیدھا اپنے مطلب کی بات پر آئیں، جسے سن کر سلیمان صاحب بھی اخبار لپیٹ کر میز پر رکھ کر پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے بھی فون ہینڈ فری پر لگا دیا۔ علیزے کا رشتہ آیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا گھرانہ ہے، تم دونوں بس جلدی سے آنے کی تیاری کرو تاکہ جلدی سے ان بچوں کی منگنی کی رسم ادا کر لیں۔ وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، ان کے بس میں ہوتا تو خود علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے حمزہ شہباز کے گھر چھوڑاتی۔ بھابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ سلیم صاحب متانت سے بولے۔ سلیم لڑکا بہت اچھا ہے، بالکل ویسا جیسے کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے سوچ سکتے ہیں، اور لڑکا بھی ڈاکٹر ہے، تو دونوں کی جوڑی بہت اچھی رہے گی، بس تم جلدی سے ہاں کر دو، اسی ویکینڈ پر رسم کر لیتے۔ بھابھی؟ زیبا بیگم نے سلیم صاحب سے فون لیا۔ علیزہ بھی پڑھ رہی ہے، اس کا فائنل ایئر ہے، پھر ہاؤس جاب الگ ہے، میرے خیال سے ابھی شادی یا منگنی کا سوچنا مناسب نہیں، اور ابھی تو ہم نے لڑکا دیکھا تک نہیں، پرکھا بھی نہیں، تو ایسے کیسے؟ زیبا بیگم نے سجھاؤ سے انکار کرنا چاہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں اور سلیم کو مجھ پر اور اپنے بھائی صاحب پر بھروسہ نہیں؟ شاہانہ بیگم تیکھے لہجے میں بولی۔
آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے بس، زیبا لاچاری سے بولی۔ مجھے فون دو۔ سلیمان صاحب نے بات سنتے ہوئے شاہانہ بیگم کو اشارہ کیا پر وہ نظر انداز کر گئیں۔ بھابھی ابھی ہمیں علیزے کی رائے اور رضامندی بھی لینی ہوگی، تو یہ سب اتنی جلدی کیسے؟ سلیم صاحب کی آواز ابھری۔ آپ علیزے کی رائے کی فکر مت کریں، شاہانہ بیگم بڑے کروفر سے بولیں۔ علیزہ اور ڈاکٹر حمزہ بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے علیزہ اسے پسند کرتی ہے، جبھی تو وہ اپنے ماں باپ کو سمجھا بجھا کر رشتہ لایا، ورنہ کہاں وہ اور کہاں علیزے، اور جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اس مثال کے تم دونوں میاں بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا، آخر تم دونوں کی بھی تو پسند کی شادی تھی۔ تو اب اگر بیٹی بھی تمہاری راہ پر چل رہی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ انہوں نے طنز کیا۔ میری بیٹی ایسی نہیں۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد سلیم صاحب کی مضبوط آواز ابھری۔ یہ آج کا دور ہے دیور جی، یہاں سارے فیصلے بچے خود کرتے ہیں، ہم ماں باپ تو صرف ان کے فیصلوں پر مہر لگانے کے لیے رہ گئے۔ وہ اب اکتا گئی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ سلیم صاحب نے سنجیدگی سے بات ختم کر کے فون رکھ دیا۔ شاہانہ بیگم سے بحث کرنا بیکار تھا۔ یہ آپ کس طرح سے بات کر رہی تھی؟ فون بند ہوتے ہی سلیمان صاحب نے ناگواری سے ٹوکا۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، میں اتنا پرخلوص ہو کر آپ کی بھتیجی کا رشتہ کروانے میں لگی ہوں، ورنہ گاؤں دیہات کی لڑکیوں کا شہری اچھے علاقے اعلیٰ گھرانوں میں رشتہ ہونا ناممکنات میں سے ہے، اور یہاں کسی کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ خفا ہو کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ سفید سیلف لائننگ والی شرٹ اور نیوی بلو ڈریس پینٹ شرٹ میں ملبوس کوٹ کو دائیں شانے پر اٹکائے وہ تھکا تھکا سا گھر میں داخل ہوا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، وہ بڑے لوگ ہیں، انہیں یوں لٹکانا اچھا نہیں، منگنی نکاح سب بعد میں، اپنے بھائی بھاوج کے آنے پر کر لیجیے گا، لیکن کم سے کم انہیں ہاں کا پیغام تو بھجوا دیں۔ سامنے ہی شاہانہ بیگم اس کے ڈیڈ سے الجھ رہی تھی۔ سلیم نے کہا ہے کہ وہ علیزے کی مرضی معلوم کیے بغیر کچھ نہیں کرے گا، اس لیے صبر کرو، اور اگر ان بڑے لوگوں کو جلدی ہے تو صاف انکار کر دو، میری بھتیجی مجھ پر یا میرے بھائی بھاوج پر بھاری نہیں۔ سلیمان صاحب ان کی بے جا تکرار سے عاجز آ چکے تھے۔ آپ بھی تو علیزے کے تایا ہیں، اور تایا باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے۔ آپ علیزے کو بلائیں اور سلیم اور زیبا کو ویڈیو کال کر کے ان کے سامنے اس کی مرضی پوچھ لیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شاہانہ بیگم کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا، وہ کسی بھی صورت اس معاملے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چلیں آپ عشاء کی نماز کے بعد علیزے کو بلوا لیں، میں دیکھتا ہوں۔ سلیم صاحب نے جان چھڑانے والے انداز میں بات ختم کی اور دوبارہ خبروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا کوٹ ایک طرف پھینکا اور جوتے دوسری طرف اچھالے۔ بیڈ روم فریج میں سے ریڈ بل انرجی ڈرنک کا کین نکالا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا کین منہ سے لگایا اور چسکیاں بھرتا ہوا کمرے کا سلائیڈنگ ڈور کھول کر بالکنی میں آ گیا۔ وہ ایک لاو ابالی کلنڈار راک اسٹار تھا جو اپنی ذات میں مگن رہتا تھا۔ شہرت کی بلندی پر پہنچنے کے بعد کئی لڑکیوں نے اسے دل میں بسا لیا تھا، وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار ٹوٹی پڑی رہتی، مگر روحان کو کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ پیار اور عشق و محبت جیسے خوبصورت جذبات کو خرافات سمجھتا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی علیزہ سلیم اس کی زندگی میں آئی تھی سب الٹ پلٹ کر رہ گیا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے باہر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں علیزہ سے محبت ہے؟ اس کے اندر سے آواز ابھری۔ ہرگز نہیں، بس مجھے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، مگر محبت یہ ممکن نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے دل کی نفی کی۔ تو پھر تم اس کو حمزہ کے ساتھ منسوب ہوتا دیکھ کر جل کیوں رہے ہو؟ کیوں تڑپ رہے ہو؟ اسے حمزہ کا ہونے دو۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اسے انگوری رنگ کی قمیض شلوار میں سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے علیزہ اینیکسی سے باہر نکلتی نظر آئی۔ یہ اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ طاہرہ خانم کے گھر کی جانب رواں تھی۔ جب تک میں یہ طے نہیں کر لیتا کہ تم میرے لیے کیا ہو، اس وقت تک تم کسی سے بھی کمٹمنٹ نہیں کر سکتی مس سوات۔ اس نے کین خالی کر کے باہر اچھالا اور واپس کمرے میں آیا۔ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سنوارتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اب اس کا رخ طاہرہ خانم کے گھر کی طرف تھا جہاں وہ قاتل حسینہ موجود تھی۔ تمہارے امتحان ہو جائیں تو اس بار میں تمہارے ساتھ سوات چلوں گی۔ دیگچی میں چمچ ہلاتے ہوئے طاہرہ بیگم نے پیاز کاٹتی ہوئی علیزہ کو مخاطب کیا۔ ضرور نانو، امی بابا تو آپ کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوں گے، علیزہ خوش دلی سے بولی۔ بس تو اس بار کا پروگرام پکا، میں سلیم کو فون کر کے منع کر دوں گی کہ تمہیں امتحانات کے بعد لینے نہ آئے، بلکہ ہماری مہمانداری کی تیاریاں کرے۔ آپ مہمان تو نہیں نانو، وہ گھر بھی آپ ہی کا ہے، علیزہ نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں وہ بھی اپنا ہی گھر ہے، مگر اس بار تو میں خاص مقصد کے لیے مہمان بن کر جاؤں گی، طاہرہ خانم نے معنی خیز انداز میں کہا۔
خاص مقصد؟ سب خیریت تو ہے نانو؟ علیزہ چونکی۔ ایک لمحے کو روحان کا بھرپور وجود اس کے سامنے آنکھوں میں لہرایا، مگر کہاں وہ اور کہاں علیزہ؟ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ذرا فریج سے دہی نکالنا۔ طاہرہ خانم نے بات بدل دی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ طاہرہ خانم کے بلاوے پر ان کے گھر آ گئی تھی اور اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مل کر چکن بریانی اور رس ملائی بنا رہی تھی۔ طاہرہ خانم ایک جاں دیدہ خاتون تھی۔ وہ اپنے نواسے روحان کی آنکھوں میں پنپتے جذبات کو اچھی طرح سے بھانپ چکی تھی، اسی لیے آج بہانے سے انہوں نے علیزہ کو بلوایا تھا اور رات کے کھانے کے بعد ان کا کھل کر علیزہ سے بات کرنے کا ارادہ تھا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹرنی صاحبہ آ گئی ہیں، حمیدن نے کچن میں آ کر انہیں بتایا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو ہدایت دے کر علیزہ کی طرف مڑی جو حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نانو، ڈاکٹر کیوں آئی ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ اس نے خفگی سے شکوہ کیا۔ ارے بچی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، یہ تو روحان نے میرے پیچھے ڈاکٹر لگا دی ہے روز موا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے کے لیے۔ تم فکر مت کرو، میں بس جلدی سے اپنا چیک اپ کروا کر آتی ہوں۔ تم جب تک بریانی کو دم پر رکھو۔ انہوں نے اپریل اتار کر وہاں نزدیکی سلیب پر رکھا اور اسے ہدایت دیتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں ڈاکٹر شاکرہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ طاہرہ خانم کے جانے کے بعد علیزہ کی پوری توجہ ابلتے ہوئے چاولوں پر تھی۔ 2-3 ابال دلا کر اس نے پتیلی احتیاط سے اتاری اور چاول چھان کر بڑے سلیقے سے چاول، پھر چکن اور ان پر ہرے دھنیے پودینے کی تہہ لگا دی۔ آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ طاہرہ خانم کے گھر پہنچا تو چوکیدار نے دانت نکالتے ہوئے اسے سلام کر کے فوراً گیٹ کھولا۔ وہ مطمئن انداز میں آگے بڑھا۔ سامنے ڈرائنگ روم سے اسے نانو اور ڈاکٹر شاکرہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا جہاں سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کچن کے دروازے پر آیا۔ سامنے ہی وہ دلربا سی لڑکی بالوں کو جوڑے میں لپیٹے کھڑی تھی۔ اس کی نازک شفاف دودھیا گردن نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا۔ وہ مسحور ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا جو بڑے مگن انداز میں کھانا پکا رہی تھی۔ روحان کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر تراوٹ سی اتر آئی۔ عین اسی وقت علیزہ کا سلیب پر رکھا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور نمبر دے کر اس کے چہرے پر الجھن سی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور بنا کچھ کہے اس کے ہاتھوں سے فون جھپٹ لیا۔ ڈاکٹر حمزہ کالنگ۔ اسکرین دیکھ کر اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ آپ؟ علیزہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ میرا فون واپس کریں۔ اس نے روحان کے ہاتھ سے اپنا فون واپس لینا چاہا۔ یہ تمہیں کیوں کال کر رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے کون کال کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا فون دیں، پہلے ہی ایک توڑ کے بیٹھے ہیں، علیزہ نے ناگواری سے جواب دیا۔ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ روحان غرایا۔ علیزہ نے جواب دینے کے بجائے وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ کرسی پر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر نکلنے لگی تھی کہ روحان نے اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لے کر اس کا رخ زبردستی اپنی جانب کیا۔ شرافت سے کھڑی رہو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی گرفت میں مچلتی ہوئی علیزہ کو ٹوکا۔ اف، چھوڑے میرا بازو۔ وہ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو پیتے ہوئے بولی تو روحان نے فوراً اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ تیزی سے کنی کترا کر باہر نکلنے لگی تو وہ لپک کر اس کے سامنے کسی چٹان کی مانند کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اور جب میں نے کہا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں میری بات سننا پڑے گی، اس نے سخت لہجے میں کہا اور غصے سے اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے آس پاس دیوار پر رکھے۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش، قربت اور خود پر جمی ہوئی نگاہوں کے گھبرا کر علیزہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ آج ڈیڈ تمہیں بلائیں گے اور تم ان کے سامنے جا کر اس گدھے کے رشتے کے لیے صاف انکار کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ اس نے دھونس جمائی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ اور وہ اس کے خاموش رہنے پر دھاڑا۔ آپ؟ علیزہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہے جو 2 دن سے اس کے سامنے حمزہ کے رشتے کا راگ لاپے جا رہا تھا، جبکہ اسے ایسی کوئی بات سرے سے معلوم ہی نہیں تھی۔ میں یہاں رشتہ تلاشنے نہیں آئی اور نہ ہی مجھے معلوم ہے حورب کی فیملی یہاں کیوں آئی تھی۔ آپ بار بار مجھ پر ایسے فضول الزامات مت لگائیں اور ہٹیں سامنے سے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھے یوں گھیرتے ہوئے۔ آپ کو کسی نے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ڈیمٹ؟ چلایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازے پر کھڑی طاہرہ خانم کی حیرت میں ڈوبی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ علیزہ بیٹی ادھر آؤ، وہ غصے سے روحان کو دیکھتے ہوئے بولی جو اسے بڑی ڈھٹائی سے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ علیزہ کا شرمندگی سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ روحان کی حرکتوں نے اس کا سر شرم سے جھکا دیا۔ روحان، طاہرہ خانم نے تنبیہ کرتے لہجے میں اسے پکارا تو وہ اپنے بازو دیوار پر سے ہٹا کر پیچھے ہٹا۔ علیزہ بیٹی تم جاؤ، میں اسے دیکھتی ہوں۔
انہوں نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو علی سے تیر کی طرح سے کچن سے نکل کر باہر بھاگی۔